اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہوئے وہ لوگ کون یا اللہ؟ فرمایا ایمان والے۔ آگے پھر فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہوئے جو اپنی نماز کے اندر خشوع و خضوع یعنی بہترین طریقہ کے ساتھ اپنی نماز کو وہ ادا کرتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ہے قرآن کی 18ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ آئی ہے، پہلی 2 آیات میں نے پڑھی ہیں۔ ہم چلتے ہیں ڈائریکٹلی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں، ان کے بیٹے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس آیت کے تحت وہ جو فرماتے ہیں، تفسیر ابن عباس صفحہ نمبر 212، آپ فرماتے ہیں لوگو الذین هم فی صلاتہم خاشعون مخبتون متواضعون یا لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ۔ فرماتے ہیں یہ جو نماز ادا کرنا ہے نا، ادا، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نرم دل کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ، اور لا یلتفتون، یہاں توجہ فرمائیے، آگے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، ولا یرفعون ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو بار بار نماز میں نہیں اٹھانا، فی الصلاۃ، جو سب سے بہترین نماز ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، وہ یہ نماز ہے۔ یہ میں نے کس کی تفسیر کی ہے؟ قرآن پاک کی، کسی اخبار والے کا کالم نہیں پڑھا، یہ قرآن کی، اور تفسیر بھی وہ کی ہے جو آج کے مولوی نے نہیں، حضور کے چچا کے بیٹے، حضور کے چچا کی جو تفسیر ہے، یعنی جو خود پیارے نبی سے سنتے تھے اور قرآن کی تفسیر بھی سنتے تھے اور لکھتے تھے، یہ وہ تفسیر میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہاں سے پتہ چلا یہ جو تفسیر لکھی گئی تو اس وقت لکھی گئی جب پیارے نبی نے رفع الیدین چھوڑ دیا تھا۔ ہم قائل ہیں رفع الیدین پیارے نبی نے بھی کیا ہے، لیکن پیارے نبی نے رفع الیدین کو چھوڑ بھی دیا ہے۔ اس سے دلیل نمبر 1، بہترین کتاب دارقطنی کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ جو دلیل آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یرفع یدیہ فی اول الصلاۃ ثم لا یعود۔ یہ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ پیارے نبی جب نماز پڑھتے تھے تو آپ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، ثم لا یعود، پھر پوری نماز میں اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ میری بات آپ سمجھنے کی کوشش فرما رہے ہیں؟ یہ حضرت علی فرما رہے ہیں جنہوں نے ہر ایک ایک پہلو، ہر ایک ایک قدم پیارے نبی پاک کے ساتھ گزارا ہے، یہ وہ فرما رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کوئی انسان شروع میں عمل کر رہا ہو نا اور آخری زندگی میں اس کو چھوڑ دے، اس عمل کو بدل ڈالے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس انسان نے اس عمل کو چھوڑ دیا جو پہلے کرتا تھا، اور جو آخری زندگی میں کرنے لگا وہ لوگوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے حجت بن جاتا ہے، دلیل بن جاتا ہے۔ پیارے نبی پہلے رفع الیدین کرتے تھے، مگر جب چھوڑ دیا تو پھر سو چھوڑ دیا۔ اب رولا کیا ہوا؟ ایک طرف سے ہم یہ بھی دلیل پڑھ رہے ہیں، ایک طرف سے وہ بھی دلائل ہیں۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بھی صحابہ ہیں جنہوں نے 1 سے 2 مرتبہ ملاقات کی ہے۔ میری بات توجہ آپ سمجھنے کی کوشش فرما رہے ہیں، 1 سے 2 بار۔ وہ اکثر صحابہ کرام ان حضرات کے دلائل میں آتے ہیں جو رفع الیدین کرتے ہیں۔ وہ ایسے کہ مثال کے طور پر ایک نبی کا غلام ہے یمن سے آیا، آ کے اسلام قبول کیا، پھر وہ چلا گیا۔ اب اس نے جو طریقہ، جو شریعت دیکھنی تھی وہ جا کے بیان کرنی تھی۔ اس نے آ کے دیکھا کہ پیارے نبی رفع الیدین کرتے ہیں، اس نے جا کے یمن میں رفع الیدین کا درس دیا، لہٰذا رفع الیدین پھیل گیا۔ اب پیارے نبی نے جب چھوڑا تو چھوڑنے کا پیغام اس تک نہیں پہنچا، جس کی وجہ سے آج بھی رفع الیدین یہ چل رہا ہے۔ لوگ اس شخص کو جو یمن میں گیا پھر واپس پیارے نبی سے اس کی ملاقات نہ ہوئی، تو وہ وہاں جا کے جو درس دینے لگا اس کو حضور کا طریقہ دوبارہ پتہ نہیں چل سکا، اب اسی نے جو دیکھا تھا اسی کو پھیلایا ہے۔ لہٰذا اب جو لوگ رفع الیدین کرتے ہیں، اگر وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر لینا کہ جو صحابہ رفع الیدین کی حدیثیں سامنے بیان کرتے ہیں وہ صحابہ ہیں کون، ان کی پیارے نبی کے ساتھ ملاقاتیں کتنی ہیں، یہ پورا حال احوال دیکھنا پڑتا ہے، پھر جا کے نتیجہ نکلتا ہے۔ ہاں بھائی، اب نتیجہ یہ نکلا کہ پیارے نبی رفع الیدین آپ نے منسوخ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ ایسے آپ کے سامنے بڑی سی ڈائز لگا کے عربی کی کتب میں بھی بہت ساری رکھ کے آپ کو گمراہ کر سکتا ہوں، یوں نہیں تو یوں نہیں، جس طرح کہ ہمارا طبقہ گمراہ ہو رہا ہے ویڈیو دیکھ کے، لوگ سامنے حدیثوں کی کتاب رکھ کے سامنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا جوان بچہ جب دیکھتا ہے، بھائی دیکھتا ہے، کہتے وہ میرے تو ابا بھی غلط، دادا بھی غلط، پورے گھر والے غلط، میں رفع الیدین شروع کر لوں گا، میں ہاتھ یہاں باندھوں گا۔ اس نے کیا دیکھا؟ وہ حدیث کی کتب دیکھی، وہ قرآن دیکھا، گمراہ ہو گیا۔ یہ ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہے کل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی جواب دینا ہے۔ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل نمبر 2، یہ ہے حضرت علقمہ صحابی رسول
یہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود. عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ صحابہ میں سب سے بڑے مفتی. بولیے صحابہ میں سب سے بڑے مفتی. ان سے روایت ہے, بڑی کمال کی حدیث ہے اور بڑی بہترین دلیل ہے ہماری, بہترین. آپ فرماتے ہیں لوگوں قال الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تمہیں اپنے پیارے نبی کی نماز نہ سکھاؤں جس طرح پیارے نبی نماز ادا فرماتے تھے, جو سب سے بڑے مفتی ہیں. اب لوگوں نے عرض کی جی عبداللہ بن مسعود آپ کھڑے ہوں, نماز ہمیں وہ سکھائیں جس طرح حضور نماز ادا فرماتے تھے. یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف, مسلم شریف کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے. سنن نسائی, سنن کبریٰ, اس طرح بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. فقام فرفع یدیہ اول مرۃ, حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے نماز کے لیے. فقام فرفع یدیہ, ہاتھ اٹھائے, اول مرۃ, پہلی مرتبہ. ثم لم یعد, پھر پوری نماز عبداللہ بن مسعود نے پڑھائی لیکن ہاتھ کہیں نہیں اٹھائے. یہ طریقہ کس کا سکھا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پیارے نبی کی کوئی ایسی حدیث مبارکہ دکھا دو جس میں پیارے نبی نے فرمایا ہو کہ رفع الیدین کرو. میری بات سمجھیں, دو عمل ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے قولی, ایک ہوتا ہے فعلی. فعلی عمل اس کو کہتے ہیں ایک بندہ کر رہا ہے, اس نے حکم نہیں دیا. قولی کرتے ہیں ایک بندہ ایک حکم کی تاکید کر رہا ہے کہ لوگوں اس طرح کرنا ہے. جس طرح حضور نے فرمایا نماز پڑھنی ہے, حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ رفع الیدین کرو. ہم سے کوئی پوچھے تو ہم دلیل دکھا سکتے, حضور نے فرمایا کہ رفع الیدین چھوڑو. میری بات سمجھنے کی کوشش فرمائی آپ نے. میں اکثر کہتا رہتا ہوں کوئی بندہ کوئی بھی حدیث دکھا دے پیارے نبی کی کہ حضور نے فرمایا رفع الیدین کرو, رفع الیدین ہم پوری زندگی اس کے غلام بن کے کرنا شروع کر دیں گے. لیکن کوئی بھی آج تک یہ حدیث نہیں دکھا سکا کہ حضور نے یہ فرمایا کہ رفع الیدین کرو. یہاں جو سب سے بڑے مفتی ہیں عبداللہ بن مسعود جن کا نام ہے, وہ کیا فرما رہے ہیں؟ کھڑے ہوئے, پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے, پھر پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھائے. یہ طریقہ کس کا دکھا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. آگے چلیں, دلیل نمبر 3. یہ بھی آگے حضرت علقمہ آ گئے, پھر آگے حضرت عبداللہ بن مسعود آ گئے. اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں انہ قال الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا امرأۃ واحدہ. آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے, نماز پڑھائی, پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھایا, پھر آپ نے ہاتھ. دلیل نمبر 4. قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ. آپ نے نماز پڑھائی, نماز پڑھی, لوگوں کو سکھائی, پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے, دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائے. یہ ایک ہی طرح کی حدیث آئی ہے مگر مختلف کتابوں میں موجود ہے جس کی وجہ سے میں نے پڑھی ہے. کہ چلیے ان عبد الرحمن ابن ابی لیلہ عن البراء, آگے پھر حضرت برہ بن عازب یہ صحابی آ گئے. حدیث دوسری ہے, فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ ثم لا یعود. فرماتے ہیں پیارے نبی نماز پڑھتے تھے, ہاتھوں کو یہ کانوں کے قریب لے جاتے تھے, ایتھے نہیں, یہ نہیں, یہ لے جاتے تھے یہاں جا کے. یہ حدیث مبارکہ ہے. پھر رفع یدیہ, ہاتھ اٹھاتے تھے, الی قریب من اذنیہ, کانوں کے, اذنیہ ہاتھ اٹھاتے تھے, پوری نماز پڑھاتے تھے. ثم لا یعود, پھر دوبارہ اپنی نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. یہ وہ صحابی ہیں. فرماتے ہیں کان یرفع یدیہ فی التکبیرۃ الاولی, حضرت علی جب نماز پڑھاتے تھے تو صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے اور اس کے علاوہ پوری نماز میں اپنے ہاتھوں کو دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے. یہ ہو گئی دلیل نمبر 2. آگے دلیل نمبر 3 پھر حضرت علی سے وہی حدیث کہ آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر لے جاتے تھے, تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے, اس کے علاوہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. لیکن بات یہ ہے کہ اب ہم نے کرنا کیا پڑے گا؟ یہ ساری حدیثیں ہمارے پاس ایک طرح کی رفع الیدین کرنے پر بھی موجود ہیں اور ایک طرف رفع الیدین نہ کرنے پر بھی موجود ہیں. اب وجہ یہ ہے کہ بات جس طرح کل میں نے ایک موضوع پورا سمجھایا ہے, تقلید, کہ ائمہ کے پیچھے ہمیں چلنا پڑے گا. یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا پیروکار بننا پڑے گا, یا پھر حضرت امام شافعی, حضرت امام مالک, حضرت امام احمد بن حنبل, یہ 4 ائمہ اربعہ ہیں اس دنیا کائنات میں. جتنے بھی لوگ جو ہے نا غیر مقلد کا مطلب ہے کسی کی اتباع نہیں کرنے والا, بس خود قرآن و حدیث سے اخذ کرنے والا. جب وہ آ کے قرآن و حدیث کو پڑھتا ہے نا اور یہاں سے وہ چیزیں اخذ کرتا ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ خود جناب رفع الیدین کرنا شروع کر دیتا ہے. وجہ یہ کہ کسی اس نے عالم یا کسی امام کے پیچھے وہ چلا نہیں, اس نے کسی کا مقتدی وہ بنا نہیں, کسی نے وہ سیکھا نہیں,
کہ میں نے کیا کچھ کرنا ہے کیا کچھ نہیں کرنا. نتیجہ بالکل مختصر آخری بات, جس طرح کے زمانہ شروع میں دین اسلام میں قبلہ چینج تھا, پھر تبدیل ہو گیا. اب ہمارے پاس دو طرح کی روایت موجود ہے. ایک طرف کہ پیارے نبی نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے ایسے, دوسری وہ بھی موجود ہے کہ پیارے نبی نے مسجد حرام یعنی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے. اب کوئی بندہ تحقیق اپنی کرے اور کہے نہیں ایویں ساری کائنات گمراہ, ایک میں ہی جناب اچھا آیا ہوں کہ میں نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنی ہے جو کہ حضور کا پہلے والا طریقہ تھا, بتائیں وہ ٹھیک ہوگا؟ بولیے کیوں؟ اسے بتائیں گے یار پیارے نبی پہلے پڑھتے تھے لیکن بعد میں چینج ہو گیا قبلہ. اسی طرح کوئی بندہ شراب اٹھائے اور وہ اپنا روایت لے کے آئے پیارے نبی کے زمانے کی کہ آپ کے زمانے میں شراب حلال تھی, اب وہ پینا شروع کر دے کہ زمانے اول میں چلو حلال تھی میں کر رہا ہوں عمل. اب اس کی تحقیق دوسرے عمل کی طرف گئی نہیں کہ شراب حرام بھی پیارے نبی نے فرمائی ہے, قرآن میں ارشاد ہوا, یہ تحقیق اس نے نہیں کی, شراب پینا شروع کر دی. کیا بتائیں وہ ٹھیک ہے؟ بولیے وہ ٹھیک ہے؟ اسی طرح زمانہ دین اسلام کے شروع میں گدا کھانا حلال تھا. غزوہ بدر کے موقع پر جب سواریوں کی, سامان کی, مال کی, ان چیزوں کی کمی ہوئی, پیارے نبی کی رضا پر اللہ نے قرآن نازل فرما دیا. پھر حضور نے فرمایا یہ سارے جو گدے کھایا کرتے تھے, حضور نے فرمایا آئندہ بعد گدا حرام. بولیے گدا. آج کوئی بندہ اٹھے, لیکن اٹھتے بھی ہیں لوگ جو کہتے ہیں گدا حلال ہے آج کے دور میں بھی, لیکن وہ کھاتے بھی ہیں. گدا کھانے والا گدا ہی ہو سکتا ہے, انسان تو ہو نہیں سکتا. تو آج اب وہ گدا کھانا شروع کر دے بندہ, وہ گدا کھانا شروع کر دے, اس سے پوچھو کیوں؟ اس نے وہ کہے پیارے نبی کے زمانے میں خود صحابہ کرام کھاتے تھے. اس نے دوسری طرف تحقیق کی نہیں. بتائیں وہ ایسا عمل کر رہا ہے کیا ٹھیک کر رہا ہے؟ نہیں, اسے بتایا جائے گا وہ اللہ کے بندے سیاںا بن, آ کے تحقیق کر, قرآن و حدیث پڑھ, کسی کو پوچھ, تو پھر عمل کر. جب اسے پتہ چلے گا پیارے نبی نے تو منع فرما دیا. اسی طرح ان سارے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے پیارے نبی پہلے بھی نماز پڑھتے تھے, پہلے بھی آپ نماز ادا فرماتے تھے, لیکن جب آپ نے رفع الیدین چھوڑا صحابہ کو بھی منع فرمایا. کیسے منع فرمایا؟ حدیث سنیے. یہ حدیث نسائی شریف کی جو صحاح ستہ کے اندر کتاب موجود ہے. حدیث یہ ہے کہ ان جابر بن سمرہ, آخری حدیث پیش کر رہا ہوں. حضرت جابر بن سمرہ بیان فرماتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہم پر, اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی شریف میں. وَنَحْنُ رَافِعُ أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ, حضور نے ہمیں دیکھا نماز کے اندر ہم اپنے ہاتھوں کو بار بار اٹھا رہے تھے, فی الصلاۃ, نماز میں. اب حضور نے جب دیکھا, حضور نے فرمایا فقال ما بالهم رافعین ایدیہم فی الصلاۃ کأنها اذناب الخیل الشمس اسکنوا فی الصلاۃ. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نا اسی طرح کرتے ہوئے, یہ کون بیان فرما رہے ہیں؟ جو خود اس طرح کر رہے تھے, جو خود ہاتھ اٹھا رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں حضور نے فرمایا اے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نماز میں بار بار یہ عمل کر رہے ہو, ہاتھ اٹھا رہے ہو. اب آگے الفاظ بڑے سخت ہیں. اذناب الخیل الشمس اسکنوا فی الصلاۃ, تم شریر گھوڑوں کی دم کی طرح بار بار نماز میں ہاتھ اٹھا رہے ہو. اسکنوا فی الصلاۃ, نماز ایسے ادا کرو بالکل سکون کے ساتھ. یہ کسی اخبار والے کا کالم نہیں, پیارے نبی کا فرمان ہے. فرمایا شریر گھوڑوں کی دم کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہو. ارے نماز تو سکون سے ادا کی جاتی ہے, سکون سے ادا کرو. بعد میں آپ نے رفع الیدین جب چھوڑ دیا, اب جب چھوڑ دیا جو آپ کا عمل آخری زندگی کا تھا وہی اس امت کے لیے حجت اور دلیل کے طور پہ قائم ہے. لہٰذا آپ اگر یا آپ کی اولاد یا ہمارا بھائی یا ہمارا بچہ کوئی ایسا اگر وہ رفع الیدین کرنا شروع کر دے, یہ نہیں کہنا تو کافر ہو گیا ہے, نہیں. جب آپ اسے یہ کہیں گے نا کہ یار تو کیا کرنا شروع کر دیا, وہ نہیں سمجھے گا, کبھی بھی نہیں سمجھے گا. وہ بولے گا تم تو جاہل ہو. اسے سمجھانے کا طریقہ یہ کہ پیار سے آپ جس عالم پر یقین رکھتے ہو کہ یہ سمجھا سکتا ہے, اس کتابوں کو سامنے رکھ کے, کہ جس کتابوں کو اس نے سامنے رکھ کے یہ کرنا شروع کیا ہے وہی کتابیں وہی روایتیں سامنے ہوں, تو اس کے پاس لے جائیں اور پھر اس علامہ صاحب کو کہیں کہ آپ ہمارے بیٹے بھائی کو سمجھائیں. جب وہ سمجھائیں گے, دیکھیں ہمارا بھی کام ہے, کوئی ہم سے بھی سوال کرے سمجھانا ہمارا کام ہے, کان سے پکڑ کے چلانا ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے حق بیان کرنا, حق قبول کرنا سننے والوں کا کام ہوتا ہے. لہٰذا آج جو ہے ہم نے اس مختصر وقت کے اندر اپنے ان دلائل کے اندر, یہ قرآن سے میں نے پہلی دلیل دی, وہ تفسیر ابن عباس والی, وہ جو فرماتے ہیں نماز کس طرح ادا کی جاتی ہے, نرم دل کے ساتھ, کہ اللہ کی بارگاہ میں نرم دل ہو اور عاجزی و انکساری کے ساتھ, اور ادھر ادھر یہ بھی نہیں دیکھنا اور بار بار نماز میں ہاتھوں کو بھی نہیں اٹھانا. تو پتہ چلا حضرت عباس کے نزدیک, جو نبی کے چچا گھر والے ہیں, ان کے نزدیک جو بندہ بار بار ایسے ہاتھ اٹھاتا ہے بار بار,
تو اس کی نماز نماز نہیں ہے، کیونکہ اس طریقے کو میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ کر دیا، یعنی چھوڑ دیا تھا۔ اسلام دین سمجھنے کے لیے نا جو عالم ہوتا ہے اس طرح کے عمل کرنے کے لیے پہلے جاننا پڑتا ہے کہ ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے۔ قرآن کے اندر ایسی آیتیں موجود ہیں کہ جو صرف پڑھی جاتی ہیں مگر ان کے حکم پر عمل نہیں کیا جاتا، کیوں؟ حضور نے منع فرما دیا، پہلے تھا ایسے، جس طرح کہ میں نے بہت ساری اور مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔